سید رفیع اللہ صاحب. تھینک یو جناب اسپیکر. کوشچن نمبر 87. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری پوچھیں. جناب اسپیکر یہ اس کوشچن میں خود بھی اقرار کر رہے ہیں اس بات کا کہ جو مختلف سروسز فراہم کرنے والی پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ یہ پیسے لیتی ہیں. میں مناسب نہیں سمجھتا ان کے نام لوں. انہوں نے لکھے ہیں یہ سر آفیشلی فیس جو ہے وہ 100-400 ہوتی ہے. یہ 40,000 ہزار روپے لیتے ہیں. اور سر اور آپ کو اس مافیا کے بارے میں تھوڑا سا میں بتاؤں کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کا ویزا یا کوئی انویٹیشن آ جاتا ہے تو یہ جو کمپنیز جن کے ساتھ ان کے کانٹریکٹ ہے جناب اسپیکر 2-2 لاکھ 8-8 لاکھ 10-10 لاکھ روپے پہ یہ ان کو پرائرٹی پہ پھر ڈیٹس دیتے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ تمام ان پاکستانیوں کا جو بیرون ملک جاتے ہیں ان کا بھی اور جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کا ایشو ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ صرف سوال اور جواب کے تک نہ چھوڑا جائے. اس کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایشو ہائی لائٹ ہو اور اس ایشو کا کوئی حل نکلے تاکہ اس سے بہت سارے لوگ سر متاثر ہوتے ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوتے ہیں. وہ بیچارے یہاں پر پھر اپنے عزیز و اقارب یا اپنے تعلق والوں کو فون کر رہے ہوتے ہیں کہ اس مسئلے سے جان چھڑایا جائے. تو میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کا بھی بہت بڑا ایشو ہے اور موفا سے یہ اگر اس کو سیریس نوٹ پہ اس ایشو کو ریزالو کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بہت دعائیں دیں گے آپ کو. جی السلام علیکم. جی طارق فضل چودھری صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر. سر آنریبل ممبر نے جس ایشو کے حوالے سے سوال پوچھا ہے وہ واقعی بڑا امپورٹنٹ ہے اور اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ بھی ہیں اور قابل احترام بھی ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ملک کی تاریخ میں سب سے پہلے ایک بہت بڑی انٹرنیشنل اوورسیز کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا اور اس میں جو ہمارے اوورسیز تشریف لائے پوری دنیا سے ان کی کمٹمنٹ ان کی پاکستان کے ساتھ محبت اور پاکستان کو جو زر ترسیلات آتی ہیں ان میں اضافہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ اوورسیز کی فیسیلیٹیشن کے لیے تمام کام کر رہی ہے اور مزید بھی کیا جائے گا. جس اسپیسیفک ٹاپک کے حوالے سے آنریبل ممبر نے بات کی ہے اپاسٹائل پروسیس جو ہے سر یہ ایک ایسا ماڈرن پروسیس ہے کہ جو کہ دنیا میں جدید ترین ممالک میں اپنایا گیا. جب بھی ہمارے جو بیرون ممالک پاکستانی مقیم ہیں انہیں کسی طرح کے بھی سرٹیفکیٹس ان کی ڈگریز ان کی بہت ساری اور چیزیں ہیں اسٹیمپ پیپرز ہیں اور ان کے نکاح نامہ ان کی بہت ساری اور ڈاکومنٹس جب ان کی اٹیسٹیشن کے حوالے سے پہلے مینول چیزیں کی جاتی تھیں اور ان میں بہت ساری ایسی شکایات تھیں جس کے حوالے سے ابھی آنریبل ممبر جو ہے یہ بات کر رہے ہیں. یہ سروسز جب سے ہم نے شروع کی ہیں یہ انٹرنیشنل کنونشن کے تحت یہ سروسز جو ہے ان کا انعقاد پوری دنیا میں کیا گیا اور پاکستان اس کا باقاعدہ ممبر بنا. اور اب ان کو مزید ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے 3 ایسے پروسیس ہیں جو ابھی ہم اوورسیز پاکستانیز کو فراہم کر رہے ہیں. نمبر 1 سر کوریئر کمپنیز ہیں اس کے حوالے سے میں ڈیٹیل میں بات کروں گا. نمبر 2 یہ کہ آن لائن اپوائنٹمنٹس جو ہیں براہ راست اوورسیز پاکستانیز جو ہیں یا کوئی بھی اپلائی کرتا ہے جس کا ویزا پاکستان میں لگا ہو وہ آن لائن اپوائنٹمنٹ لے لیتے ہیں جس میں کسی طرح کی گھپلے کی یا کسی طرح کی بلیک میلنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور تیسری چیز ہے سر کہ واک ان جو ہمارے لیگل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ ایفیڈیوٹس وغیرہ بیان الفی وغیرہ پاور آف اٹارنیز وغیرہ تو وہ واک ان ہوتے ہیں. اور باقی یہ جو کہا گیا کہ کوریئر کمپنیز اس طرح کی اکا دکا شکایات تو موصول ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس نوعیت کی نہیں ہے جس طرح آنریبل ممبر کہہ رہے ہیں کہ 1,00,000 2 لاکھ یا یہ تمام تر جو یہ فیسلٹیز ہیں یہ ہمارے پورٹل پہ موجود ہیں. ہم ان کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں کہ کس طرح آپ براہ راست منسٹری آف فارن افیئر سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ بیچ میں اگر کوئی بیریئر ہو تو اسے بائی پاس کیا جا سکے. شکریہ سر.